اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سب لوگ مجھے سن سکتے ہیں؟ کائنڈلی مجھے بتائیں۔ کیا کوئی مجھے سن سکتا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اوکے، دیٹس گریٹ۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں گے کہ جو سیشن ہے اسے بریف رکھا جائے اور آپ لوگوں کے جو کویسچن آنسرز ہیں انہیں زیادہ ٹائم دیا جائے، بیکاز دے آر مچ مور امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو بی اے کمپلیٹ لیکچر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہے یہ زیادہ انٹریکٹیو ہو، تاکہ ہمارے مائنڈ میں ہمارے مطابق جو کویسچنز ہیں، ہمارے مطابق جو کنفیوژنز ہیں یا ہمارے لیے جو ایشوز ہیں ان پہ فوکس کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، سو جو فیمنزم ہے اس کے کافی اسپیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، فیمنزم کا جو ٹاپک ہے اس پہ میں نے آلموسٹ 5 یا 6 لیکچرز بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 یا 5 پارٹس میں نے اسے ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا پارٹ ہسٹری کا ہے، دوسرا پارٹ پھر سائیکالوجی کا ہوگا، تیسرا پھر فلاسفی کا ہوگا، فورتھ پھر اس کے بعد لنگوسٹکس کا ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح آخر میں اسلام، اور پھر آخر میں اس کی کمپلیٹ سمری آئے گی۔ تو یہ ہم ایک سیکوینس میں لے کے چل رہے ہیں تاکہ فیمنزم کے جتنے اسپیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام کور ہو جائیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فیمیلز کے جو ایشوز ہیں وہ انہیں کور کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ میل کی اپنی جگہ ہے، لیکن بینگ اے میل آئی تھنک کہ فیمیلز کے جو ایشوز ہیں، میجورٹی آف دا ایشوز وہ اصل میں میلز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے فیمیل کے ایشوز پہ فوکس کرنا دیٹ از آور رسپانسبلٹی۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے، لیٹ می فرسٹ انٹر اے پرسن۔ اوکے، کوئی آ رہا ہے، ویئر از دیٹ پرسن بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، سو اچھا تو اسٹارٹ کرتے ہیں وتھ ٹوڈیز سیشن۔ آؤٹ لائن آپ دیکھیں، سو آؤٹ لائن میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنس ہے کہ what از دا امپورٹنس آف دس سیشن، اس سیشن کی امپورٹنس کیا ہے، اسپیشلی ہسٹری سے ہم اسٹارٹ کیوں لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ویمن پر جو ریسٹرکشنز تھی یورپ میں وہ بریفلی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرسٹ ورلڈ وار کا اثر کیا تھا، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں فیمنزم کی شروعات ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ورجینیا وولف کی کنٹریبیوشنز وہ رنگ لاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ ویو فیمنزم، اس کا تعلق ایگزسٹینشلزم سے، اور سیمون ڈی ووا کی بہت ہی فیمس بک دا سیکنڈ سیکس، اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی میجر کنٹریبیوشن۔ پھر تھرڈ ویو فیمنزم جس کی بیسس جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم میں ہے، تو اس میں تھیورسٹ آتی ہیں فوکو، ڈیریڈا، بٹلر، سیمون ویٹیک، اس طرح کے جو رائٹرز ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے فائنلی فیمنزم کو کہ وہ آج کل ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے پریولنٹ ہے، اینڈ میں ہم سولوشنز کو دیکھیں گے، یعنی سولوشن ان دا سینس کہ یہ جو ٹاپک ہم نے سنا ہے یا پڑھا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور اسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، what do we learn from this، اس کا کیا جائے، یہ جو ہم نے سیکھا ہے یا سنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا کریں ہم، صرف سننے سے یا صرف سیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو سب سے پہلے امپورٹنس ہے۔ امپورٹنس دیکھیں، میں نے اس لیے اسے پہلے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ فیمنزم کی ہسٹری کو سمجھے بغیر ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ فیمنزم کا جو موومنٹ ہے اور فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ وجود میں کیسے آئی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ فیمنزم کی تحریک کی ضرورت کیوں پڑی، یہ کب وجود میں آئی، کیسے وجود میں آئی اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم یہ چیزیں کلیریفائی کریں گے کہ فرسٹ ویو فیمنزم کی جو رائز ہے وہ کب ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے۔ پھر سیکنڈ ویو فیمنزم، اس کے پرپس اینڈ گولز کیا تھے، اور پھر تھرڈ ویو فیمنزم جو کہ آبویسلی فیمنزم کی جو ویوز ہیں، کچھ تھیوریز 5 ویوز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کچھ 6 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لیکن فار دا سیک آف سمپلسٹی 3 جو ویوز ہیں وہ ہمارے سامنے کلیئر آتی ہیں۔ تو تھرڈ کی جو گولز ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یورپ کو، تو جو فیمنزم کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ اصل میں یورپین سوسائٹی کے اکارڈنگ ایک مسئلے کو سولو کرنے کے لیے آئی۔ اب غور سے سنیں کہ یہ مسائل یورپ میں تھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسائل نہیں تھے، یہ اصل میں یورپ کے مسائل تھے۔ یورپ میں کیا معاملہ تھا کہ ویمن کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، اور یہ لٹرلی آج کل کی آئیڈینٹی کی بات نہیں کر رہا، لیگل اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر
وہ بینک نہیں کھول سکتی تھی، وہ بزنس نہیں کر سکتی تھی، وہ جو ہے کافی رولز پروفیشنز میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. وائی؟ بس اسے اجازت نہیں ہے. شی کین ناٹ ٹیک اٹ، بس اسے اجازت نہیں ہے، وہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح شی کین ناٹ اون لینڈ، وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتی، وہ کانٹریکٹس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ کانٹریکٹس نہیں لکھ سکتی. شی کین ناٹ ہیو کانٹریکٹس ود ادر پیپل. اور اسی طرح اس کی نہ اپنی ارننگ ہو سکتی ہے، نہ اسے اس کی کوئی اجازت ہے، بیکاز جاب کا کوئی کانسیپٹ ہی وہاں پر نہیں تھا، اس کی ارننگ کا کوئی کانسیپٹ وہاں پر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ نو ووٹنگ رائٹس، نو ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، مطلب اگر ایک سادہ اگزامپل دو تو اسلام میں تو یہ چیز بالکل کلیئر کٹ ہے کہ بھئی تمام لوگوں کو ووٹنگ رائٹس حاصل ہیں. یعنی وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا کہ ہر کسی سے ووٹ لینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ لوگوں کو اجازت ہے. اس میں میل اور فیمیل کی ڈفرینشیشن نہیں ہے کہ مرد ہے تو اسے ووٹنگ کا رائٹ ہے، فیمیل ہے تو اسے نہیں ہے. یورپ میں ایسا بالکل نہیں تھا بھائی، بالکل نہیں تھا. ووٹنگ رائٹس بالکل نہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو لمیٹیشنز تھی وہ ڈومیسٹک چیزوں تک تھی، اور یونیورسٹیز، ایجوکیشن، وہاں پر بھی اسے کوئی رسائی حاصل نہیں تھی. اس طرح چرچ کے اکارڈنگ ویمن جو تھی وہ بیسیکلی ایک آئیڈیا ہے کرسچینٹی میں جسے ہم اوریجنل سن کہتے ہیں. اوریجنل سن کا آئیڈیا یہ ہے کہ بھئی دنیا میں عورت آئی ہے نا، تو یہ تمام مسئلہ اصل میں عورت سے شروع ہوا ہے. یہ لٹرلی بائبل کی جو پہلی بک ہے جینیسس، اس میں لکھا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں آیا ہے جنت چھوڑ کے، جنت جو ہے وہ اس سے آدم کو نکالا گیا، تو یہ اصل میں ایو کی غلطی تھی، یعنی عورت کی وجہ سے. تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ بالکل نہیں ہے. قرآن میں اور احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے بائبل میں لکھا ہے تو ان کے لیے تو بائبل اتھارٹی ہے. تو وہاں پر عورت کو نہ صرف انفیریئر سمجھا جاتا تھا، بلکہ شی واز کنسیڈرڈ اومینس. شی واز کنسیڈرڈ، جسے ہم شگون کہتے ہیں، جسے ہم یعنی ایک بری چیز کہتے ہیں، لعنت آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ویمن ور ایکسپیکٹڈ ٹو بی پیور اینڈ سبمیسیو اینڈ ڈومیسٹک. یعنی بیسیکلی عورت سے کسی طرح کی انٹیلیجنس ایکسپیکٹ نہ کرو، اسے جاہل رہنے دو، اسے جاہل رکھو، اور جاہل اسے رکھنا چاہیے. دیٹ واز دا بیسک موٹو آف یورپ انٹل دا فرسٹ ورلڈ وار. ٹھیک ہے. پھر فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ فرسٹ ورلڈ وار کا معاملہ یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جتنے مرد تھے، ٹھیک ہے، مین، ان کی کنسکرپشن ہوئی آرمی میں، یعنی انہیں آرمی میں انکلوڈ کیا گیا کیونکہ جنگ تھی. اب پورا یورپ جنگ میں انوالو تھا، اور وہ تمام کالونیز جہاں پر یورپ کی حکومت تھی، جیسے کہ انڈیا میں بھی یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر بھی جھگڑا تھا، ایجپٹ میں بھی تھا، موراکو میں بھی. کیونکہ یہاں پر ان کی کالونیز تھی، انہوں نے ان جگہوں پر قبضہ کیا تھا. تو اب یورپ کو آرمی کی ضرورت تھی، مین کی ضرورت تھی. جتنے مرد تھے، میجورٹی آف دا مین they were sent to the borders to fight wars. ٹھیک ہے. انہیں جنگ کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھو، پیچھے انڈسٹریز رہ گئی، پیچھے یونیورسٹیز رہ گئی، پیچھے جو ہے اسکول کالجز رہ گئے، پیچھے بہت سارے پروفیشنز رہ گئے، ججز رہ گئے، یہ تمام چیزیں. تو اب یہ کون ہینڈل کریں گے؟ تو اس طرح کے بہت ساری جو اپرچونیٹیز ہیں، جو پروفیشنز ہیں، یہ پھر ویمن کے لیے اوپن کر دی گئی. کیونکہ مرد تو آرمی میں چلے گئے تھے نا، تو اتنے سارے مین اویلیبل نہیں تھے کہ کنٹری کی سسٹم کو چلا سکیں. کیونکہ پیچھے کنٹری کو بھی چلانا ہے نا، صرف جنگ تو اس طرح ہوا میں نہیں ہوتی. پیچھے ایکوپمنٹ بنانا، جیسے کہ جو ویپنز کی اسمبلی ہے، ویپنز کو بنانا، ویپنز جو اکٹھا کرتے ہیں نا، وہ ڈفرینٹ پور سے اکٹھا کرتے ہیں. اس طرح کی جابز ویمن کو دیے گئے. ٹھیک ہے. بہت سارے جابس تھے جو ویمن کو دیے گئے. تو ایک لارج لیول پر ویمن جو ہیں ان کے لیے کام کے موقع فراہم کیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ویمن کو اندازہ ہوا کہ بھئی ہماری بھی کوئی اوقات ہیں، ہمارے لیے سوسائٹی میں جگہ ہے. ہم ٹیچرز بھی بن سکتے ہیں، ہم ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں، ہم پروفیسرز بھی بن سکتے ہیں، ہم ججز بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی تک انہوں نے ہمیں روکا تھا. تو اس کے بعد فرسٹ ویو فیمنزم کا آغاز ہوا کہ ویمن نے ڈیمانڈز کرنا شروع کی. کیونکہ جب وار ختم ہوا نا تو مین واپس آ گئی. جب وہ مین واپس آ گئی تو کنٹری نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اب دوبارہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اور جو وہ کیا ہے جو پروفیشنز ہیں آپ انہیں مرد یعنی مین کو دوبارہ دے دیں. تو اس سے ویمن کو شدید ریزنٹمنٹ فیل ہوئی، غصہ آیا انہیں. کیوں؟ ایک طرف وہ سالوں کے لیے اینڈ فار ہنڈریڈز آف ایئرز دے ور اوپریسڈ. ٹھیک ہے. اب اچانک انہیں موقع ملا، ان اے سینس انہیں انڈیپینڈنس ملی. اب دوبارہ انہیں لگا کہ یار یہ تو ہم سے انڈیپینڈنس لے رہے ہیں، ہمیں گھر میں رکھتے ہیں، نہ ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ ہمیں سیکھنے دیتے ہیں، نہ ہمیں سکھانے دیتے ہیں. اب ہمیں موقع ملا تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واپس گھر جاؤ. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو کیونکہ ایک لارج لیول پر بہت سارے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ویمن وہ یعنی گورنمنٹ میں اس وقت حصہ لے رہی تھیں، تو انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ملی کہ اب تو ہمیں اپنی رائٹس کا پوچھنا ہے. تو انہوں نے
پراپرٹی رائٹس کا پوچھا، میرٹل لاز کا پوچھا، اور پھر ایکسیس ٹو ایجوکیشن. یہ 3 مین چیزیں تھی فرسٹ ویو فیمنزم کی. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ورجینیا وولف جو ہیں وہ اصل میں سیکنڈ ویو اور فرسٹ ویو کے جو درمیان کا جو وہ ہے نا ٹائم پیریڈ ہے اس میں آئی تھی. تو اس نے بک لی کہ روم آف ونس اون، جس میں اس نے بیسیکلی فیمیل کی سچویشن کو ایکسپلین کیا. وہاں پر اس نے پیٹریارکل سوسائٹی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ وہاں پر اس نے ڈسکس کی. یہ ایک بیسیکلی ناول ہے. اس طرح ایک اور بک ہے، ٹھیک ہے، ایک سٹوری ہے شیکسپیئر سسٹر. یہ ایک خیالی سٹوری ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیکسپیئر کی واقعی کوئی سسٹر تھی. ایسا نہیں تھا. اٹس اے ناول جس میں بیسیکلی یہ دکھایا گیا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ شیکسپیئر کی ایک سسٹر تھی جس کی تمام بکس کو دفنایا گیا اور اس کی جگہ شیکسپیئر کو مشہور کیا گیا، مشہور بنایا گیا، بیکاز ہی واز اے مین اینڈ ہز سسٹر واز اے فیمیل. یہ ایک خیالی سٹوری ہے، لیکن یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی ویمن کو ہم نے ہمیشہ اوپریس رکھا ہے. یاد رکھیے کہ یورپین سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ انڈین سوسائٹی کی یا ایجپشن سوسائٹی جو مسلم سویلائزیشن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد تھرڈ ویو فیمنزم کا فوکس بیسیکلی سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ریالٹیز تھا کہ ہم جو ہیں بیسیکلی ویمن کو سوشل رائٹس دیں، انہیں جو ہیں وہ سائیکولوجیکل رائٹس دیں. تو اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ ایگزسٹینشلزم میں ہیں. ٹھیک ہے، ایگزسٹینشلزم بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی اپنی کوئی فطرت نہیں ہے، بلکہ اس کی فطرت وہ ہے جو اپنے آپ وہ بناتا ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، بلکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی. یہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، بلکہ بعد میں ہم اسے میل یا فیمیل بناتے ہیں. یہی آئیڈیا ٹھیک ہے جینڈر کی کانٹیکس میں سیمون ڈی بووا نے لیا اور اس نے کہا کہ بھائی میل اور فیمیل. آواز کٹ ہو رہی ہے. اچھا اب ٹھیک ہے. جی اچھا گڈ. تو یہ تھا کہ سیمون ڈی بووا نے جب اپنی بک لکھی تو اس نے اس فیکٹ کو ڈینائی کیا کہ عورت نام کی کوئی چیز ہے. یعنی اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ویمن اور مین جیسی کوئی چیز ہے نہیں، بلکہ ہم اسے جو ہے مرد یا عورت کا نام دیتے ہیں. تو عورت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے عورت کا نام رکھا ہے عورت، اور پھر اسے اپنے مطابق اپنی مرضی سے کوالٹیز دی ہیں کہ عورت نے یہ کام کرنا ہے، عورت نے وہ کام کرنا ہے، عورت ایسی ہے اور عورت ویسی ہے. اسی طرح مرد بھی ہے، ہم نے مرد کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اپنی مرضی سے طے کیے ہیں، اور مرد کا نام بھی ہم نے مرد اپنی مرضی سے رکھا ہے. یعنی اس کا بیسک مطلب یہ تھا کہ ہر ایک چیز انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہر ایک چیز پر حکومت مردوں کی ہے اور عورتوں کو آج تک موقع ہی نہیں دیا گیا، اس لیے ہر ایک چیز پر حکومت جو ہے مرد کی ہے اور ہر ایک چیز اس کی مرضی سے چلتی چلی آ رہی ہے. تو اسی طرح پھر اس نے کہا کہ بیسیکلی وومن ہوڈ از اے سوشل کنسٹرکٹ ناٹ اے بایولوجیکل ڈیسٹنی. اس کے بعد یہ آئیڈیا آیا، کانٹرسیپٹیو کا آئیڈیا آیا، ابورشن کا آئیڈیا آیا، ایکول اپرچونیٹیز، ایکول رائٹس، ویمن کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، ویمن کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جانا چاہیے. کیریئر اورینٹیڈ وومن کا جو آئیڈیا ہے نا وہ سیکنڈ ویو فیمنزم سے آیا ہے کہ ویمن پولیٹیکلی جو ہیں وہ آپ کہیں کہ سوسائٹی میں انوالو ہو جائے، ویمن جو ہیں وہ کیا ہے سوشلی سوسائٹی میں انوالو ہو جائے. یہ آئیڈیا اصل میں کہاں سے آیا ہے؟ سیکنڈ ویو فیمنزم. اور اکنامکلی بھی آج کل جو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنس ویمن کو چاہیے یا ویمن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کی اپنی ارننگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح جاب اورینٹیڈ یا امپلائڈ وومن ہے، تو یہ آئیڈیا سیکنڈ ویو فیمنزم سے آتے ہیں. پھر تھرڈ ویو فیمنزم، میں تو کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا تو ڈسکس کرنے کے لائق ہی نہیں ہے تھرڈ ویو، کیونکہ تھرڈ ویو میں کیا ہے ہر ایک چیز ڈیفرنٹ ہو گئی. تھرڈ ویو میں بیسیکلی یہ ہے کہ بھائی نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اگر مرد خود کو کہتا ہے کہ وہ عورت ہے تو بھائی وہ عورت ہے، اسے عورت مانو، یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اسے عورت مانیں. اور اگر ایک مرد کہتا ہے کہ بھائی میں مرد ہوں تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اسے مرد مانیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گلدستہ ہوں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے گلدستہ مانیں. ٹھیک ہے، یہ لٹرلی یہ میں خود سے آپ یہ ایگزامپلز نہیں بنا رہا، میرے پاس 1 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری پڑی ہے اور بہت ٹائم میں ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. کافی لیکچرز ہیں میرے پاس فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ لٹرلی ٹرو ہے. اچھا آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ جب انسٹاگرام یا فیس بک پہ جاتے ہیں نا، وہاں پر آپ دیکھیں پروفائل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ہی شی یا شی ہر، ٹھیک ہے، اور ہی ہم. کیوں؟ یہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے دے اور ہی بلاؤ تو مجھے صرف دے اور ہی بلانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہی سے پتہ نہیں انہیں ہی آتی ہے، خوشی ہوتی ہے یا جو بھی ہے. لیکن تھرڈ ویو فیمنزم بالکل ڈیفرنٹ ہے.
بالکل ڈفرینٹ اس وجہ سے ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے مرد مانو تو آپ نے مرد ماننا ہوگا. اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے عورت مانو تو مجھے عورت ماننا ہوگا, کیونکہ نہ مرد کی کوئی ڈیفینیشن فکسڈ ہے نہ عورت کی کوئی ڈیفینیشن فکسڈ ہے. اب یہاں پر میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ہم جب لنگوسٹکس آف فیمنزم پڑھیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, یہ پروناؤنس کہاں سے آئے اور یہ جو آئیڈیاز ہے ڈفرینٹ. اچھا, آج فیمنزم کیا ہے تو اس میں فلوئڈ آئیڈینٹیٹیز ہیں جس کا ذکر میں نے کیا. فلوئڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر کہتی ہے کہ بھائی میں عورت نہیں ہوں تو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یہاں پر انڈیا, پاکستان, مسلم کنٹریز میں ایسا نہیں ہے, لیکن آپ یورپین کنٹریز کو کبھی پڑھیں گے یا ان کی سچویشنز دیکھیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح پروناؤنز ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہی شی اٹ دے وی یو کے پروناؤنز ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ ٹرانسجینڈرز ہیں, ہمیں نہیں پسند کہ آپ ہمیں ہی یا شی بلائے, تو انہوں نے اپنے لیے اپنی مرضی کی پروناؤنس نکالے, زی, زر اور پھر زون اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور سرچ کریں لسٹ آف پروناؤنس ان نیو یارک کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, یا نیو یارک لاز. آپ کو وہاں پر منیمم 70 پروناؤنس ملیں گے اور ان کی لاز میں لکھا ہے, بھائی ان کے لاز میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے زی زر سے بلاؤ تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ انہیں اسی پروناؤن سے یا انہی پروناؤن سے بلائیں جو انہیں پسند ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کل کی کور ایشوز کیا ہیں؟ ٹرانسجینڈرزم وہ کور ایشوز ہیں فیمنزم میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی کافی ریلیونٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں بھی ٹرانس جو لوگ ہیں ان کا ایک تصور ہے, ایک غلط تصور ہے. اسے غلط کہنا پڑے گا کیونکہ جو چیز اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے تو وہ غلط ہے. فیمنزم کے اکارڈنگ جو چیز صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جو چیز اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے وہ ہمارے لیے غلط ہے. بینگ مسلم دیٹ از آور بلیف. اسی طرح انٹرسیکشنالٹی ہے, یہ ہم فلاسفی کے لیکچر میں کور کریں گے. آن لائن ایکٹیویزم, می ٹو موومنٹ ہے, جس طرح یعنی یہ ایک آئیڈیا ہے کہ بھئی اگر مرد کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. می ٹو موومنٹ یہ ہے موومنٹ, ٹھیک ہے, ایک تحریک ہے فیمنزم کے اندر, ایک سب موومنٹ ہے یہ. ڈیجیٹل موبلائزیشن, اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پر جو فیمنزم ہے یا فیمنسٹ جو انفلوئنسرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ. ایون مسلمس پر اس کا اثر ہے, لیکن یہ ہم اسلام اینڈ فیمنزم کے لیکچر میں دیکھیں گے. اس طرح ریپروڈکٹیو اٹانومی ہے کہ بھائی ابورشن کا رائٹ دینا چاہیے بچے کو, اگر وہ ابورٹ کرنا چاہے تو یہ چیزیں ہم فیوچر میں ہوپ فلی ٹاپک میں نہیں ہے, لیکن اگر سوال اس پہ آتا ہے تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کل کیا چیزیں ہیں کہ بھائی ویمن کو رائٹس دو, ریپروڈکٹیو رائٹس, ابورشن کا رائٹس دو, ہراسمنٹ لاز ہیں, ٹھیک ہے, یہ قانون میں انکلوڈ ہو چکی ہیں. اس طرح ٹرانسجینڈر رائٹس ہیں. الگوریتمک بائس ہے, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ الگوریتم بیسیکلی مین کو پریفر کرتا ہے. یہ سادہ جواب ہے جو انٹرنیٹ ہے نا بیسیکلی. سولوشن کیا ہے؟ یہ جو تمام چیزیں ہم نے پڑھی اس سے آپ یہ خلاصہ نکالیں اور یہ یاد رکھیں کہ فیمنزم کی ایک تاریخ ہے, یہ ہوا میں نہیں بنی, اور یہ یورپین پرابلمز کے خلاف ایک ریئیکشن ہے, یہ انڈین پرابلمز کے خلاف ریئیکشن نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے, یہاں پر اس لیے فیمنزم کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی کا حال ہے, ٹھیک ہے, یا ہماری سوسائٹی کے جو حالات ہیں آج کل کے حالات کے اکارڈنگ, بھائی وہی مسئلے ہمارے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے یورپ کے تھے. آج بھی یورپ کے مسئلے ہیں ویمن کے ساتھ, لیکن وہ ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جس طرح 100 ایئرس پہلے یورپ کے تھے. ہم اپنی بہنوں کو وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے. کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ کوئی نئے پیغمبر آئے ہیں, آپ کو اللہ سیپریٹ سے وہی آپ پہ نازل کرتے ہیں, کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے تو 1400 سال پہلے ویمن کو تمام رائٹس دے دیے تھے. بھئی وہ تو قرآن میں لکھا ہے, آپ نے کہاں دیے ہیں وہ دکھاؤ. مطلب اللہ نے تو بہت کچھ دیا ہے, آپ نے اپلائی کیا ہے؟ دینے کی بات نہیں ہے, اپلیکیشن کی بات ہے. قرآن میں تو سب کچھ لکھا ہے, تو کیا آپ سب پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے رائٹس دیے ہیں, لیکن کیا مسلمان نے رائٹس دیے ہیں یا نہیں, یہ اصل سوال ہے. ہماری سوسائٹی ڈیگریڈیشن کا شکار ہے, جو ریالٹی ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح فیمنزم جو ہے وہ ایک سچویشن کے اکارڈنگ وہ وجود میں آئی. اگر ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل ہیں جو کہ ہیں, سب کو پتہ ہے, اور ہم انہیں سالو نہیں کر رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی ویمن فیمنزم کی طرف جائیں گی, بیکاز انہیں لگتا ہے کہ فیمنزم از بیسیکلی ویمن رائٹس. لیکن فیمنزم از ناٹ ویمن رائٹس, کیونکہ جب آپ ان ویوز کو پڑھیں گے تو اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ویمن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو فیمنزم کے باقاعدہ اصول ہیں. تو وہ تو ویمن کو مانتے ہی نہیں کہ مین اور ویمن جیسی کوئی چیز ہے, تو ویمن رائٹس کی بات کہاں سے آئے گی؟
مین رائٹس کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تمام چیزیں پھر ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں جب ہم اصل فیمنزم کو پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈز کو دیکھنا ہوگا. گراؤنڈز کی ریالٹی یہ ہے کہ بھائی ہماری سوسائٹی وہ ڈیگریڈیڈ ہے، ڈیگریڈیشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ڈکلائننگ. And we are looking at the Quran and we are stressing that, oh, Allah subhanahu wa ta'ala gave all the rights to women 1400 years ago, but we are not implementing any of them. That is our problem. The Quran has given every single right to men and women, but we are not implementing a single one of them. No hereditary rights, no proper treatment, no ethical concerns. مطلب ہمیں ہمارے اخلاق بھی ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی بہن سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، امی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ عورت کو تو تمام رائٹس اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے دیے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا مسلمان نے دیے ہیں یا نہیں، یہ اصل ایشو ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کور چیزیں ہیں فیمنزم کی ہسٹری کے بارے میں کہ فرسٹ ویو کا مقصد ایجوکیشنل اور پولیٹیکل رائٹس تھے اور میرٹل رائٹس. ٹھیک ہے، سیکنڈ ویو میں پھر کیا آیا؟ سیکنڈ ویو نے یہ کہا کہ انہیں جابز دو، انہیں اپرچونیٹیز دو، ابورشن کے رائٹس دو انہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح اکنامک رائٹس دو انہیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنس حاصل کرے اور اپنی ارننگ کریں. اور تھرڈ ویو فیمنزم تو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ہر ایک چیز پہ سوال اٹھاتی ہے اور ہر ایک چیز کو نگیٹ کرتی ہیں، یعنی ریجیکٹ کرتی ہیں. سو آئی ہوپ کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اس میں سے کتنی سمجھ آئی اور کتنی چیزوں سے میں جلدی سے گزر گیا اور کون سی چیزوں میں ایکسٹرا ڈیٹیل میں چلا گیا، بٹ آئی ہوپ کہ جو میں نے بتایا ہے دیٹ واز کلیئر انف. اینڈ ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو آسک می وٹ ایور یو ہیو ان مائنڈ ان شاء اللہ. تھینک یو. جی میری آواز تو کلیئر ہے نا؟ لیٹ می اچھا، ایم آئی اوریبل؟ اچھا ٹھیک ہے. Yes. اچھا بریلینٹ. اچھا جی بتائیں، لائک وٹ از آن یور مائنڈ. اچھا فریحہ از ایسکنگ وٹ از دا سولوشن دین اسلام ہیز گیون رائٹس بٹ مسلمس ہیو ناٹ. بالکل صحیح بات ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، ہم ایک مسئلے کو ایک تو ہمیں ڈائگنوز کرنا نہیں آتا. جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو پھر ہم سلوشن بھی غلط دیتے ہیں. مثال کے طور پر عورت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ ہمیں انسانوں کی ویو میں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے، نہ ہمیں ایجوکیشن دیتے ہیں، نہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے دیتے ہیں، نہ ہمیں اپنے رائٹس مانگنے دیتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز نبھانے دیتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کریں؟ اسلام کا سلوشن تو یہ ہے کہ اسلام نے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک دے دیا ہے، یعنی مرد کے کیا رائٹس ہیں اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور عورت کے کیا حقوق ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ تمام قرآن نے اور احادیث میں کلیریفائڈ ہے اور قرآن نے کلیریفائی کی ہیں. لیکن اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اسکول میں ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں. آلدو میں چھوٹی کلاسز کو پڑھاتا ہوں 9th-10th کو، بٹ اسٹل میں نے فیمنزم پر 2 لیکچرز انہیں دیے ہیں. آلدو انہیں پتہ بھی نہیں کہ فیمنزم کیا ہے اور اس طرح کی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، بٹ میں نے انہیں پہلے سے ان چیزوں کا ان چیزوں کی جو نالج ہے وہ میں نے دے دی ہے. کیوں؟ بیکاز یہ لوگ آگے جائیں گے اور ہوپ فلی ان میں سے اگر 30 لوگ ہیں، اگر ان میں سے 5 لوگ بھی اس کا صحیح استعمال کریں تو سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. ٹھیک ہے، تو انڈیویجول لیول پر آپ یہ کریں کہ لوگوں سب سے پہلے آپ خود سیکھیں. یہ سب سے پہلی بات ہے. ٹھیک ہے، the first thing you must do is سیکھیں، خود سیکھیں، ایک ٹاپک کو اچھے سے کور کریں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ نہیں کہ بکس پڑھیں، میرا مطلب ہے کہ خود میں وہ انڈرسٹینڈنگ لیول پیدا کریں. اب یہ لیکچرز ہے نا، یہ آپ کے لیے کافی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریڈ بکس اینڈ بکس اپان بکس آن فیمنزم کہ بھائی فیمنزم یہ ہے، فیمنزم وہ ہے. بس آپ کو 3 ویوز کا پتہ ہے اور 3 ویوز کی اپنی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہی نالج دوسرے لوگوں کو پہنچائیں، ان سے شیئر کریں، انہیں کہیں کہ فیمنزم یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آپ آگے پہنچائیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں سے کنیکٹ ہوں جو کہ
یعنی سملر مائنڈڈ ہے، ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی ڈو نیٹ ورکنگ. ٹھیک ہے، یہ تو سائل ادیم بہت زیادہ کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کی پریکٹیکل جو وہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، فروٹس ہیں، وہ میرے سامنے ابھی ریسنٹلی آئی ہیں کہ وین یو کنیکٹ ود پیپل یو گیٹ اے لاٹ آف تھنگس وچ یو مس وین یو آر آئسولیٹڈ. ٹھیک ہے، تو آپس میں لوگوں کو کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے، آپس میں مل کے پڑھیں، مل کے سیکھیں، اینڈ تھنگز لائک دیٹ، ورک ٹوگیدر. تو اسی طرح ہوگا پھر. اس کا کوئی امیجیٹ سلوشن نہیں ہے، یہ ہم اگلے 5 سال میں حل نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے یہ ایکسیپٹ کرنی ہوگی. وی کینٹ سالو دس پرابلم ان 5 ایئرس. سوسائٹی کے مسائل، کلچر کے مسائل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ سوشل ایشوز آر ناٹ ریزالو ود ان 5 ایئرس اور 6 ایئرس. دے ٹیک ڈیکیڈس. کم سے کم 10 سال تو لگیں گے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو پہلے خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر ایجوکیشن دینی ہے نا. یہ مسئلہ ہے. اچھا، men are not ready to listen. I have had debates with people and we end up fighting. Like women's point of view doesn't matter. When I give them examples from Islam, they come up with answers like اب وہ والا زمانہ نہیں رہا. No, ہاں اچھا، تو یہ تو اب ان کی جاہلیت ہے. اب ان کی جاہلیت کا کیا کیا جائے. اچھا، ایک اور بات ہے، فیمنزم کے ٹاپک پر جب بھی آپ بات کریں گے نا، جب بھی بات کریں گے، بلیو می، بات ہمیشہ کانفلکٹ میں چلی جائے گی، ہمیشہ بات ڈسکشن سے ڈیبیٹ میں چلی جائے گی، ہمیشہ بات جو ہے وہ بلیم گیم میں وہ چلی جائے گی. وہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے، مین اینڈ ویمن. کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جب اس پہ بات آتی ہے تو مین کو فیل ہوتا ہے، مین کو اٹیکٹ فیل ہوتا ہے، اور ویمن کو مس ہرڈ یا ان ہرڈ فیل ہوتا ہے. جس طرح فریحہ کہہ رہی ہیں کہ مین آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. ٹھیک ہے، دیٹس ہاؤ ویمن فیل، اینڈ مین کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ہم پہ اٹیک ہیں. So the thing is کہ whenever you are talking about feminism, speak for both sides. Always speak for both sides. When you speak for both sides, that will automatically resolve the tension between two people. ٹھیک ہے. اچھا، what is the this is the thing how to tackle that جہالت. دیکھیے جہالت کا کیا ہو سکتا ہے. اب میرے ارد گرد خود ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس سے ہمارا کیا کام ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا کام ہے، تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی امپورٹنس کا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کین ناٹ کنونس دیم. آپ کسی کا مائنڈ چینج نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے اگر دل چاہے تو ڈیبیٹ بھی کریں اگر ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، ان سے سیکھیں، ان سے سکھائیں بھی، اور ساتھ مل کے کام کریں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی ہوتا ہے نا جو آپ کے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، آپ کے لیے تمام ایشوز جو ہیں وہ آسان بن جاتے ہیں. بٹ وین یو آر alone اینڈ یو تھنک کہ بھائی مجھے انڈرسٹینڈ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، دیٹ از ویئر دا پرابلم بیکمز مور پرومیننٹ. آپ کے لیے پھر مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے. اچھا، اندر تھنگ آئی آفٹن ہیئر از دیٹ مرد تو مجازی خدا ہے، حاکم ہے، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو. اچھا، یہ تو پتہ نہیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ مجازی خدا ہے. مطلب پیغمبر نے تو نہیں کہا مجازی خدا ہے، تو اب کیا کہیں. ہاں، ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کوئی حکم دے سکتا، تو میں جو ہے وہ عورت کو، یعنی وائف کو، بیسیکلی ہسبینڈ کے ہیں وہ کیا ہے، ہسبینڈ کو سجدہ کرنے کی وہ اجازت دیتا ہے، سجدہ کرنے کا حکم دیتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے، لیکن اٹ از اونلی مینٹ ٹو سگنیفائی اوبیڈینس. لیکن اس کے اراؤنڈ کچھ رولز ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اٹھو، مطلب اچھا چلو ٹھیک ہے، حدیث ایکسیپٹ کر لی، حدیث سے تو ہم انکار نہیں کرتے. ویسے کچھ محدثین ہیں جو اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے، یعنی ایکسیپٹیبل لیول کی ہے. تو بھائی کیا اور احادیث نہیں ہیں؟ کیا نبی کی سیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی اوبیڈینس ایک مرد چاہتا ہے تو پھر اس لیول کے اخلاق بھی چاہیے نا، یا پھر نہیں؟ مطلب obedience is a good thing. اچھا، so obedience is a good thing، لیکن اس کے لیے مرد کو بھی مرد ہونا چاہیے نا. how can you demand unconditional obedience؟ اور یہ unconditional obedience کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. if a woman is suffering you cannot force her to be with you. اگر اس کا
فار ایگزامپل اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اسے تکلیف ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، وہ اسٹریسڈ ہے، اسی کی چیز کی فکر ہے، تو وہ کون سا مرد ہوگا جو کہے گا کہ بھائی آؤ لائک گیو می ہگ؟ مطلب کون سا اسٹوپڈ انسان ہوگا جو ایسا کرے گا؟ بلکہ ایک انسان کو فکر ہے تو آپ اس کی فکر کریں گے، یعنی اس کی فکر کو ریزالو کریں گے، یا آپ انہیں مطلب اپنی ضروریات ان سے پوری کروائیں گے؟ واٹ کائنڈ آف مینٹیلٹی از دس؟ تو نبی نے جب حدیث فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اچانک وہ وہ مجازی خدا بن گیا. نبی نے یہ فرمایا ہے اس لیے تاکہ عورت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی اسٹرینتھ کو نمایاں کیا جائے، تاکہ اس کی اسٹرینتھ نمایاں ہو، تاکہ ویمن کو اور مین کو اپنی جگہ یاد آئے کہ مین شوڈ بی قوام اینڈ ویمن شوڈ بی اوبیڈینٹ. لیکن اس کے اراؤنڈ کچھ رولز ہیں نا، انکنڈیشنل اوبیڈینس کسی حال میں نہیں ہے. اچھا، آئی تھنک یہ کنسیپٹ جو مجازی خدا کا ہے، اسلام میں حدیث میں اسپیسیفکلی یہ مینشن نہیں ہے کہ مجازی خدا، وہ تو اوبیڈینس کے لیے، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اوبیڈینس کے لیے ہے کہ عورت نے مرد کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ فیملی کا ایک سسٹم چلانا ہے، اس میں ایک لیڈر ہونا لازمی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے یہ کنسیپٹ جو ہمارے ہاں مجازی خدا کا، یہ تو ہندوازم سے آیا نا، جیسے وہ پرمیشور کہتے ہیں اور مرد کو جو ہے وہ خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں. تو اسلام میں میرے خیال میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یس ڈیفینیٹلی کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مجازی خدا ہے. یہ اصل میں کلچرل باتیں ہیں. ہم نے حدیث سنی ہے اور بس. اب دیکھو، اگر حدیث سنی ہے تو حدیث بیان کرنی چاہیے نا. تو ہم نے کیا ہم نے حدیث سن لی اور ہم نے اس سے اپنا ایک محاورہ نکال لیا. محاورہ کیا ہے؟ کہ مرد مجازی خدا ہے. واہ، مجازی خدا! اچھا، یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ خدا مرد بھی ہے؟ بھائی یہ کہاں سے آیا؟ مطلب دا تھنگ از، آپ نے جو ہندوازم کی بات کی وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم میں فیمیل گاڈیسز بھی ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہاں سے جو اس کنسیپٹ کی جو آمد ہے نا، امپورٹ، وہ تھوڑی سی ویک ہے. کیونکہ وہاں پر مرد تو خدا ہے ہندوازم میں، لیکن وہاں پر عورتیں بھی ہے نا، دیویاں ہیں وہاں پر، سرسوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، I was talking about that they used to say their husbands from Ishwar. ہاں، یس یس یس، ہاں وہ کہتی ہیں پتی پرمیشور. گڈ گڈ گڈ، یس وہ کہتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہے، بالکل پاسبل ہے یہ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں مرد کی جگہ ہے، عورت کی جگہ ہے، دیٹس اٹ. دونوں انسان ہیں. عورت کے لیے اپنے رولز جو ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہے، مرد کے لیے اپنے رول اسپیسیفائڈ ہیں. اور یہ اسپیسیفیکیشن اس لیے ہے تاکہ دیکھیں اسلام نے نا عورت کو وہ رسپانسبلٹیز دی ہیں جو اس کی باڈی، اس کی سائیکالوجی اور اس کی جو باقی کوالٹیز ہیں وہ نبھا سکتی ہیں ان سے، ٹھیک ہے. اور مرد کو وہ رسپانسبلٹی دی ہیں جو اس کی کوالٹی سے پوری ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل جو کام ہے ڈیفیکلٹ، جو ٹف جابس ہیں نا، مشینز کے کام ہیں یا اس طرح، یہ رسپانسبلٹیز اکثر مردوں کو دی جاتی ہیں. کیوں؟ بیکاز آف دیئر فزیکل اسٹرینتھ. لیکن بچوں کو پالنے کی ذمہ داریاں، اگر آپ فار ایگزامپل بچوں کی نرسنگ ہاؤس جو ہوتی ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی آپ ایک مرد کو نہیں دیکھیں گے، وہاں پر ہمیشہ عورتیں ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز ان کی نیچر میں ہے کہ دے کین ریئر چلڈرن. مرد کی نیچر میں نہیں. مرد کے پاس آپ چھوڑیں گے تو پتہ نہیں وہ کل سے ایک دن کتا ہوگا، پھر دوسرے دن ببر شیر بن جائے گا، تیسرے دن پتہ نہیں اس بچے سے کیا بنے گا. بیکاز مرد وہ اس طرح براٹ اپ کر ہی نہیں سکتا اکیلے. وداؤٹ اے وائف، وداؤٹ اے وومن، ہی کین ناٹ ایون میک اے مین. کین یو بلیو دس؟ اٹ از اے وومن ہو میکس اے مین. اٹ از ناٹ اے مین ہو کین برنگ اپ اے مین. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عورت پہلے اپنا حصہ ڈالتی ہے نا، تو بعد میں پھر ہسبینڈ اسے میسکولینٹی سکھاتا ہے. ورنہ اگر اس کے پاس یعنی مدر نہ ہو تو اسے دنیا کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا. اینی ہاؤ، تو یہ ممکن ہے کہ یہ آئیڈیا وہاں سے آیا ہو. مجھے تو کہتے ہیں تمہیں پڑھا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں تو بس یہی ہے، انہیں ڈر لگتا ہے نا کہ بھائی ایجوکیشن کیوں مل رہی ہے. اور عورتیں جو ہیں، اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی قرآن کا حوالہ دیتا ہے نا کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے، قرآن نے ہمیں وہ رائٹ دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں
تم نے بڑا پڑھ لیا, تمہیں قرآن کا زیادہ پتہ ہے. تو پتہ ہے نا, بالکل پتہ ہے. عجیب بات ہے بھائی. اچھا میں نے جو ایک وائٹل ڈفرینس دیکھا ہے فیمنزم اور اسلام کے درمیان وہ یہ ہے کہ فیمنزم ڈسکس کرتا ہے ایکویلٹی آف رائٹس while Islam discusses about equity of rights. جی, یہ ڈسٹنکشن میں نے بھی کافی بار سنی, 2-3-4 بار میں نے سنی ہے. لیکن مجھے جو ہے جو ایکوالٹی ہے اور ایکویٹی ہے نا, اس کی ڈیفینیشن میں نے کہیں کہیں پر ڈفرینٹ دیکھی. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکویٹی کا مطلب ہے سملیرٹی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایکوالٹی کا مطلب ہے سملیرٹی یا بیلنس. ٹھیک ہے, تو اب کچھ لوگ ایکوالٹی کی میننگ بیلنس لیتے ہیں جو کہ قرآن کے مطابق ہے, کچھ لوگ ایکویٹی کی میننگ ڈفرینٹ لیتے ہیں. تو اس لیے میں جس طرح سے آپ نے جو بتایا ہے نا, میں صرف الفاظ ڈفرینٹ یوز کرتا ہوں, اور وہ اچھا لیٹ می ایڈمٹ سم ون. میں جس حوالے سے کہہ رہی ہوں نا وہ ایسے ہے کہ اسلام جیسے یورپ نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک فیملی کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں عورت نے بھی جاب کرنی ہے اور ساتھ میں اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور مرد نے بھی یہی کرنا ہے. لیکن اسلام جو ذمہ داری جس پر ہے اس پر ڈالتا ہے, اور ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو وہ حقوق دیے گئے ہیں. میں جو ایکویٹی کا مطلب دیتی ہوں. جی بالکل یہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے اسلام میں ویسی ہی ہے, میں صرف ورڈز ڈفرینٹ یوز کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں وہ لفظ زیادہ کلیئر ہے. باقی میرا اور آپ کا کانسیپٹ وہ بالکل سیم ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ اسلام میں نہ مرد کو زیادہ حقوق دی گئے ہیں نہ عورت کو زیادہ حقوق دی گئے ہیں, اور سملرلی مرد پر بھی اس پر بھی رسپانسبلٹی اور عورت پر بھی رسپانسبلٹیز ہیں. دونوں پر اپنی اپنی جگہ رسپانسبلٹیز ہیں. اسے ہم کمپلیمنٹیرین سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے نا کمپلیمنٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ کپڑے آپ کو بہت کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ کی پرسنالٹی سے میچ کر رہے ہیں. تو اسلام میں کمپلیمنٹیرین سسٹم ہے کہ مرد کو وہ رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں جو کہ عورت کے لیے انہیں نبھانا وہ بیسٹ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عورت وہ کام کر نہیں سکتی, اس کے لیے بیسٹ نہیں ہوگا, اور ویمن کو وہ رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں جو مردوں سے بیسٹ طریقے سے ہینڈل نہیں ہوگی. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں. یس, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. ٹھیک ہے, سو اسی طرح ہے کہ ویمن کی اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے رائٹس, مین کی اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے رائٹس, یعنی اپنی اپنی جگہ ان کی اپنی ڈومین ہے. اچھا, what else, this is the اچھا tackle that جہاد. اچھا, what is on your mind, اور کچھ ہے؟ اچھا, حفظہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ایک کویشچن ہے بٹ اس ٹاپک سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. نو پرابلم, بٹ اس کے ریزلٹس آئی تھنک فیمنزم سے ملتے ہیں. دیٹس جیسے قرآن میں ویمن کا رول میل کی نیسیسٹیز کو پورا کرنا, اچھا لائک گھر میں, ٹھیک ہے, اور مین پرووائڈر اور پروٹیکٹر ہیں. لیکن آج کل جو کہا جاتا ہے کہ دونوں سٹیبل ہوں, لائک جب وہ شادی کرے تو وہ ایک دوسرے میں اپنی ضروریات تو پورا کرنے والا انسان نہ ڈھونڈے بلکہ اسے بیونڈ ہو کر ایک دوسرے کو چوز کریں, اور ایموشنلی اور ڈیموکریٹک, شاید آپ نے ڈیموکریٹک لکھا ہے, ڈیموکریٹک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہو. کائنڈلی گائیڈ می کاز یہ سب بہت کنفیوز کرتا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ بھئی آپ فائنانس سے اور ان تمام چیزوں سے اوپر ایک ٹرانسینڈڈ, اس سے بیانڈ, اس سے بڑھ کے کوئی چیز ایک انسان میں ڈھونڈے, اصل میں یہ پیار ہے. ٹھیک ہے, لوگ آج کل کیا کہہ رہے ہیں, بیسیکلی کہتے ہیں کہ پیار سے شادی کرو. پیار سے شادی کرو نہیں, یہ فریز تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, یعنی اس سے پیار, اچھا ڈومیسٹک, ٹھیک ہے, تھینک یو, کہ آپ اس سے شادی کریں جس سے آپ پیار کریں. یہ آئیڈیا پہلے ایسا تھا بھی نہیں, لیکن اگر کوئی پیار سے شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے, اصل معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک انسان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی.
یہ معاملہ سالو ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو ایک انسان سے پیار ہے یا نہیں ہے، وہ انسان جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے یا وہ نہیں۔ اچھا یہ بھی بات ہے نا، ہم کہتے ہیں فائنینشلی اسٹیبل، بھئی فائنینشلی اسٹیبل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کو لاکھوں میں تنخواہ چاہیے، کروڑوں میں تنخواہ چاہیے، آپ کا ہسبینڈ آج کروڑ پتی ہے، اللہ نہ کرے کل اس کا بزنس ڈوب گیا، وہ روڈ پہ آ گیا، تو کیا آپ اسے طلاق لے لیں گے؟ پھر خلا لے لیں گی؟ مطلب دا تھنگ اس کی یہ بہت ساری چیزیں نا آپ دیکھیں تو ہم اردو لینگویج میں بھی ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی یہ دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، پشتو میں بھی ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو کہ فیمنسٹ ریٹرک، فیمنسٹ لینگویج، فیمنسٹ ڈسکورس سے آئی ہیں اور وہ ہماری لینگویج کا حصہ بنی ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے فیمنزم اینڈ لنگوسٹکس میں، ٹھیک ہے، وہ الگ لیکچر ہیں۔ لیکن آپ جس کے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے نا اسی کے ساتھ نکاح کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اسی کے ساتھ ہو۔ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے آبسٹیکلز ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہوں وہی آپ کے لیے فائنینشلی اسٹیبل ہے، جس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں وہی آپ کے لیے ایموشنلی بھی اور اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فائنینسز کے پیچھے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے کمپیٹیبل نہ ہو، یعنی آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر پائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صرف اور صرف پیار کا نام سن کے آنکھیں بند کر کے کسی سے نکاح کریں اور پھر بعد میں آپ کے لیے مشکلات ہوں، شاید اس کی تھاٹس ڈیفرنٹ ہو، شاید اس کی کنسیپشن آف سوسائٹی ڈیفرنٹ ہو، شاید اس کا مائنڈ بعد میں ڈیفرنٹ ہو، جو بھی ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ جو نکاح ہے نا یا شادی ہے اس میں اصل چیز ایڈجسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، جس کے ساتھ آپ خوش ہوں اسی کے ساتھ آپ نکاح کریں، لیکن ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہاں پر آپ کی نیڈز اینڈ جو ہے نا اینڈ ریکوائرمنٹس وہ پوری ہو سکتی یا نہیں۔ اچھا تو ہاؤ کین وی فگر دس آؤٹ؟ میرے خیال میں بینگ اے میل، ٹھیک ہے، میں اپنی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کچھ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو فائنینسز ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس کے پاس اتنے فائنینسز ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کھانا پینا یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ ضرور فراہم کر سکے، لیکن اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ بھئی وائف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ اب اگر وہ ایلیٹ فیملی سے ہیں تو آبویسلی وہ پھر بہت زیادہ کپڑے اور یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گی نا، اور یہ غلط نہیں ہے، وہ اس نے پوری زندگی ایلیٹ فیملی میں گزاری ہے تو بھئی یہ اس کا رائٹ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو اپنی لیول کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایلیٹ لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی ڈیمانڈز بھی ایلیٹ ہوں گی، اور پھر یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی وہ ایلیٹ ڈیمانڈز پوری کریں، یہ فقہ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ویمن کو دیکھنا چاہیے نمبر 1 اس کے اخلاق، سب سے پہلی چیز اس کے اخلاق، اور دوسری چیز اس کی ویژن، اس کے گول۔ میرے خیال میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں، باقی تو انسان دیکھتا رہے گا لیکن آپ سلوشن پہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو مطلب ایک انسان کی جتنے بھی آپ وہ کریں گے نا انویسٹیگیشن، آپ کو تو اندازہ نہیں ہوگا، تو بس آپ نے دیکھ لیا کہ اخلاق اچھے ہیں اور اس طرح فائنینشلی بھی بس اچھا ہے، مطلب مڈل کلاس ہے یا جو بھی وہ آپ کے اکارڈنگ اگر وہ ٹھیک ہے تو بس دیٹس انف۔ اچھا ایڈجسٹمنٹ کے میرا لیے ایک کوشچن ہے، جی آپ نے ووٹ کا مینشن کیا نا، رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا فرسٹ ویو آف فیمنزم میں، جی تو آپ کیا ووٹ کو اسلام میں ووٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے یا آپ بیعت کو ووٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا اسلام میں ووٹ کا کانسیپٹ واقعی ہے، لیکن کون ووٹ دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا اس پہ ڈیبیٹ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں نا تو خلافت یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ ہر کسی سے نہیں لیا جا سکتا، یعنی ہر کوئی ووٹنگ کا حقدار نہیں ہے کہ بھئی آپ جائیں شاپ کیپر سے بھی ووٹ لیں، آپ جائیں اور جو ہے وہ کسان سے بھی ووٹ لیں، اور آپ جائیں پی ایچ ڈی اسکالر سے بھی ووٹ لیں، اور آپ جائیں اور المدینہ یا پھر جامعہ الازہر سے فارغ ایک عالم ہے ان سے بھی ووٹ لیں، کیونکہ ایک عالم کا جو سٹیٹس ہے اور ایک عامی کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف اس کے لیے بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے، ایبل جو لوگ ہیں نا ان سے ووٹ لینا ہے۔ تو اسلام میں اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا عام لوگ اور علماء یعنی ایجوکیٹڈ لوگ سب ووٹ دے سکتے ہیں یا صرف اور صرف خواص ووٹ دیں گے جو کہ علم رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اس پہ وہ ہے ڈیبیٹ۔ لیکن اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ مرد دے سکتے ہیں ووٹ اور عورت نہیں دے سکتی، یا پھر عورت دے سکتی ہیں ووٹ اور مرد نہیں دے سکتے۔ تو اسلام میں ووٹنگ کا تصور ہے، لیکن
The debate is over who can vote, not whether not about whether men or women can vote. اچھا فریہ از سینگ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بندے کو جاننا ضروری ہے، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل دیتا ہے. میں نے جتنا سنا ہے، اور میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ سے یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے اسکالر، ٹھیک ہے، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے جتنا سنا ہے، ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر، کہ آپ جو ہیں یعنی بینگ اے وومن یو کین میٹ ود اے مین ان دا پریزنس آف شاپر، جسے ہم شاپر کہتے ہیں نا، یعنی کیئر ٹیکر. آپ کا بھائی ہے، آپ اپنے بھائی کو جو ہے آپ کا بھائی آپ کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یا آپ کی بہن ہے، یا آپ کی امی ہے، آپ کے ابو ہیں، اور آپ جو ہیں ان سے باتیں کر رہی ہیں. یو کین ٹاک ود ہیم کیجولی، نہیں گپ شپ میں، لیکن یو کین آسک ہم کویسچنز وچ یو کنسیڈر امپورٹنٹ. تو آپ 3 بار ملنا چاہتی ہیں، 4 بار ملنا چاہتی ہیں، لیکن ان دا پریزنس آف اے محرم، آپ کی فیملی سے بھائی ہے، بہن ہے، امی ہے، ابو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں، تو وہ بھی بیٹے ہیں، آپ بھی بیٹی ہیں، اور لڑکا بھی بیٹا ہے. آپ اس سے پوچھیں. یو کین آسک ہم وٹ ایور یو وانٹ، ہی کین آسک یو وٹ ایور یو وانٹ. دیٹس ہاؤ، مطلب اسلام گیوز یو دا پرمیشن اور دا الاؤنس، لیکن اس سے زیادہ نہیں. یعنی اسٹرکٹلی اسلامک پرسپیکٹیو ہے نا. آپ کو تو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اس طرح نہیں ہوتا. مطلب فار ایگزامپل لڑکا اور لڑکی یونیورسٹی میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند آتے ہیں، تو بس وہ تو ہو جاتا ہے. ایک اسپونٹینیس پروسیس ہے نا، وہ انسان کی فطرت کی بات ہے، اسے تو ہم روک نہیں سکتے. اب ایک لڑکی انسان کو پسند آ گئی تو پسند آ گئی، اس کا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو بس ہو گیا. آئی ہوپ کہ دیٹ آنسرز یور کویسچن. ویسے یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی نا، جیسے کہ فار ایگزامپل لڑکی کے ماں باپ ہیں، تو وہ کبھی کبھی لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تھوڑا بہت پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس لڑکی کے ولیج جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے اخلاق کے لحاظ سے، اور اس طرح مطلب اس کی باقی فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، اور اس کی نیچر کیا ہے، تھوڑی بہت انفارمیشن وہ گین کرتے ہیں، یا کسی اور سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، فیمنزم کے حوالے سے مجھے صرف اور صرف انفارچونیٹلی انگلش لیکچرز کا پتہ ہے، انگلش میڈیم میں. اور فیمنزم کو سمجھنے کے لیے یو کین لسن ٹو محمد حجاب، وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہیں، ٹھیک ہے. تو کافی ساری جو چیزیں میں نے لی ہیں، میں نے وہاں سے لی ہیں. باقی لٹریچر میں بھی ہم نے کافی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے لٹریچر میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھا ہے، تو وہ تو بکس ہیں. بکس جو ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں تو بکس بھی ریکمینڈ کر سکتا ہوں، لیکن سورسز کے لیے آپ لوگ جو ہیں اسکالرس کو سنیں. تو محمد حجاب جو ہیں آپ سرچ کریں گے تو وہ باقاعدہ سرٹیفائڈ ہے، یعنی وہ پروفیشنل ہے، ہی از اے ڈگری ہولڈر. اس کی کافی اس پہ ہیں فیمنزم پر، پوری سیریز ہے اس کی بائی دا وے. وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. پورا کورس ہے بائی دا وے، وہ پورا کورس ہے نا، تو اس میں وہ مارکسزم بھی کور کرتے ہیں، فیمنزم اور لبرلزم، یہ تمام چیزیں وہ کور کرتے ہیں. اچھا، anything else or should we just wrap up the session? اچھا بھائی، that's great man, that's great. چلو سیشن واز فروٹفل. کافی ٹائم میں نے سیشنز نہیں پڑھائے، لائک آئی یوز ٹو گیو دی سیشنز 2 years ago، اور اس میں اب 2 سال کا گیپ آیا ہے نا. آفٹر 2 years آئی گیو دس سیشن. اچھا، سو اوکے، دیر واز اٹ فار ٹوڈے. اینڈ سب سے جو انٹرسٹنگ پارٹ تھا دیٹ واز دا ڈسکشن پارٹ، اینڈ ہوپ فلی وی ول ہیو دا سیم ڈسکشن ٹمورو. اٹ ول بی اباؤٹ دی سائیکالوجی آف فیمنزم، اور میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ تو ہم نے ہسٹری اور پتہ نہیں فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو ان چیزوں کو ڈسکس کیا. سائیکالوجی آف فیمنزم میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی کہ فیملی پر اس کا اثر کیا ہے، اور فیملی کے درمیان جو وہ کانفلکٹس آتی ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ اینڈ تھنگس لائک دیٹ، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے ہوپ فلی. سو سی یو ٹمورو انشاءاللہ. ٹیک کیئر، تھینک یو، اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.